تصور کیجئے ایک ایسے جسم کا جس کی کھال ہر لمحہ جل کر راکھ ہو رہی ہے اور اگلے ہی لمحے دوبارہ نئی کھال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بار یا دو بار نہیں بلکہ کروڑوں بار، دنیا کے حساب سے 1000 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک بار نکال دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ یہ دردناک آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ملعون ابلیس کی ہے، یعنی وہ شیطان جس نے تکبر کرتے ہوئے اللہ سے کہا تھا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں ایک معمولی مٹی کے پتلے کے سامنے؟ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ آج 1000 کروڑ سال بعد اس کے اس غرور کا کیا انجام ہوا؟ قیامت تک کی جو مہلت اسے ملی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب جہنم کی سب سے گہری کھائی ہاویہ میں شیطان کی اصل بربادی شروع ہو چکی ہے۔ آج ہم حدیثوں کے اوراق سے ایک ایسا منظر آپ کے سامنے رکھیں گے جسے سن کر جسم کا خون جم جائے گا۔ جہنم کے بالکل نچلے حصے میں آگ سے بنا ایک بہت بڑا صندوق ہے۔ ابلیس کو اسی آگ کے صندوق میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے۔ دنیا میں اسے اپنی فوج اور چیلوں پر بہت غرور تھا، اسی لیے آج اسے بالکل اکیلا کر دیا گیا ہے۔ اس صندوق میں ہوا کا نام و نشان نہیں ہے، تو صرف زہریلی آگ کا دھواں۔ وہ دائیں طرف مڑتا ہے تو آگ کی دیوار ہے، بائیں طرف مڑتا ہے تو بڑے بڑے کانٹے ہیں۔ پانی کے بدلے اس صندوق کی چھت سے کھولتا ہوا پگھلا ہوا تانبا ٹپکتا ہے، جو اس کے سر کے تالو کو پھاڑ کر سیدھا پیروں کے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ 1000 کروڑ سال سے مسلسل اسے یہی سزا مل رہی ہے۔ اس دردناک عذاب کا اندازہ لگانا ہمارے لیے ناممکن ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں جہنم کی سب سے ہلکی سزا کے بارے میں جاننا ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں جس انسان کو سب سے کم سزا ملے گی اسے آگ کے صرف 2 جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن ان جوتوں کی گرمی اتنی خوفناک ہوگی کہ اس کے پاؤں کے تلووں سے ہوتی ہوئی گرمی سیدھا اس کے دماغ تک پہنچے گی، اور اس کا دماغ ایسے ابلنے لگے گا جیسے چولہے پر رکھے برتن میں پانی کھولتا ہے۔ درد کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے لگے گا جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اسے ہی دیا جا رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہے گا، مجھ سے زیادہ سخت سزا کسی کو نہیں دی جا رہی، حالانکہ حقیقت میں یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اب ذرا سوچئے، جب سب سے ہلکی سزا کا یہ حال ہے تو اب ابلیس تو جہنم کے بالکل نچلے حصے میں موجود ہے۔ عام جہنمیوں کی سزا اگر ایک موم بتی کی لو جیسی ہے، تو ابلیس کی سزا ایک زندہ آتش فشاں کے کھولتے ہوئے لاوے میں ڈوبنے جیسی ہے۔ وہ ہر سیکنڈ ایسا درد برداشت کر رہا ہے جو دنیا کے تمام ایٹم بم ایک ساتھ پھٹنے سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ 1000 کروڑ سال مسلسل جلنے کے بعد اس کا جسم کالے کوئلے جیسا ہو چکا ہے۔ آنکھوں سے آگ کا لاوا ٹپک کر اس کے چہرے کا گوشت پگھلا رہا ہے۔ جب وہ بھوک سے پاگلوں کی طرح چیختا ہے تو فرشتے اسے زقوم کا کانٹے دار درخت کھلاتے ہیں۔ وہ کانٹے اس کے گلے کو چیر دیتے ہیں، اور جب وہ درد سے تڑپ کر پانی مانگتا ہے تو اسے حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی پلایا جاتا ہے۔ وہ پانی پیتے ہی اس کی آنتیں پگھل کر نیچے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ پھر اللہ اسے دوبارہ ٹھیک کر دیتے ہیں تاکہ یہی عذاب دوبارہ شروع ہو سکے۔ لیکن جسمانی عذاب سے بھی زیادہ دردناک منظر تب آتا ہے جب تمام تکلیفوں کے بعد ابلیس اللہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 1000 کروڑ سال بعد جب اس کا سارا غرور ختم ہو چکا ہوتا ہے، ابلیس آسمان کی طرف دیکھ کر چیختا ہے، اے ہمارے رب، میری بات سن لے۔ میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیا، لیکن تیری رحمت کہاں ہے؟ مجھے اس آگ سے نکال دے، ہم اب نیک عمل کریں گے۔ یہ سن کر پوری جہنم خاموش ہو جاتی ہے۔ ابلیس سوچتا ہے شاید اللہ اس پر رحم کر دے،
لیکن کائنات کے مالک اللہ فرماتے ہیں خسعوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر اسی جہنم میں پڑے رہو اور آج کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا۔ اللہ کا یہ جواب ابلیس کے دل کو توڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ سزا یہیں ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ اسے صندوق سے باہر نکال کر دوسرے جہنمیوں کے سامنے لاتے ہیں۔ جب فرعون جیسے لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پاگلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ سب تیری وجہ سے ہوا۔ وہ اپنی سزا بھول کر ابلیس کو نوچنے لگتے ہیں۔ ابلیس چیخ کر فرشتوں سے کہتا ہے، مجھے واپس اسی آگ کے صندوق میں ڈال دو۔ 1000 کروڑ سال کی ذلت کے بعد اللہ کے حکم سے ابلیس اپنا آخری خطاب کرے گا۔ وہ آگ کے منبر پر کھڑا ہوگا، کروڑوں جہنمی خاموش کھڑے ہوں گے، شاید وہ کوئی راستہ بتا دے، لیکن ابلیس کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم خود میرے پیچھے چل پڑے۔ آج مجھے الزام نہ دو، خود کو الزام دو۔ میں اپنی جان نہیں بچا سکتا تو تمہیں کیسے بچاؤں گا؟ یہ سن کر جہنمیوں کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ ابلیس کے دل میں ایک آخری امید باقی تھی کہ شاید ایک دن موت آ جائے اور سب ختم ہو جائے، لیکن قیامت کے آخر میں فرشتے جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لائیں گے۔ سب کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھے گی، لیکن اسی وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا، اے جنت والو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور اے جہنم والو اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر ابلیس اپنی کھال نوچنے لگے گا، وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر چیخے گا، اے اللہ مجھے مٹی بنا دے، مجھے ختم کر دے۔ لیکن اس کی آواز واپس اسی تک لوٹ آئے گی۔ اب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت خوفناک ہے، لیکن اس سے زیادہ خوفناک ہماری غفلت ہے۔ شیطان ہمیں کہتا ہے، ابھی بہت وقت ہے، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ لیکن جو ابلیس 1000 کروڑ سال بعد بھی اپنی جان نہیں بچا پایا، اس کی باتوں میں آ کر ہم اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی عذاب میں اس کے ساتھ ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، دل کی دھڑکن رکنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، توبہ کریں۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا، ابلیس کے دھوکے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔